from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faik Hussain Siddiqui. صاحبوں، سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کو جو عاصم منیر اور ہمنوا کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو آگے نہیں پہنچنے دیتے، مختلف لوگوں سے کمنٹس کرواتے ہیں، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عمران کو رہا تو ہونا ہے، آج نہیں تو کل۔ آپ اگر آج کچھ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کر لیں تو اس سے بہتر ہے کہ جب وہ حل ہو اور آپ کے پاس پھر وقت نہ ہو۔ یہ وقت اگر آپ نے گنوا دیا تو آپ اپنا بہت کچھ گنوا دیں گے۔ اسمارٹ آدمی تو وہ ہوتا ہے نا جو طوفان آنے سے پہلے بند باندھے، تو آپ طوفان آنے سے پہلے بند باندھ لیجئے۔ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جو ذہین لوگ ہیں انہوں نے دیکھ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اچھا، اب آئیے اس اچھی خبر کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو مل بھی گئی ہوگی وہ خبر کہ 15 جولائی کو زلفی بخاری، امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی ہے، اس کے اندر پاکستان میں ہونے والے ہیومن رائٹس پر بریفنگ دیں گے، ساری صورتحال واضح کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عام سیاسی ورکر کی زندگی کتنی اجیرن بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور امید ہے کہ یہ پریزنٹیشن جو ہے زلفی بخاری کی، یہ ٹرمپ بھی دیکھیں۔ اچھا، ٹرمپ نے اگر دیکھی تو ٹرمپ زلفی بخاری کو فوراً پہچان جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان کے ساتھ دورے پہ آئے تھے، عمران خان امریکہ آئے تھے تو زلفی بخاری بھی ساتھ تھے، اور ایک موقع پہ صدر ٹرمپ نے جو تھے انہوں نے روک کے زلفی بخاری سے کہا، ینگ مین، اوکے گیو می یور انٹروڈکشن، آپ کون ہیں، آپ ذرا اپنا تعارف کرائیے۔ وہ ان سے بہت امپریس ہوئے تھے، تو وہ ان کو فوراً پہچان لیں گے۔ اچھا، دوسری خبر کہ برطانیہ میں پی ٹی آئی نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے جو ہے ایک بڑے اگست کے فرسٹ ویک میں بہت بڑے مظاہرے کا اہتمام کیا ہے۔ امریکہ میں سجاد برقی صاحب بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، اٹھتا ہے، پوچھنا چاہیے، بڑا بنیادی سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسی پریزنٹیشن سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا فوری طور پہ عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ جو لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ایسا ہے کہ ایسا فوری طور پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ پولیٹیکل سائنس پڑھے ہوئے ہیں یا اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دیکھیے، جب آپ پرامن طریقے سے پولیٹیکل پریشر پیدا کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مختلف کمپوننٹس جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ آپ ملک کے اندر سے، ملک کے باہر سے، ہر طرف سے مختلف گروپس جو ہیں وہ پریشر پیدا کرتے ہیں، اور یہ سب مل کر کام کرتے ہیں، تو اس سے پھر وہ جو ہے ایک ایسا پریشر پیدا ہوتا ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے، ظالموں کو، کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کر بڑے ہارمونیس ریلیشن شپ میں سب مل کر کام کریں۔ جیسے اس گھڑی میں بہت سارے پرزے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک کہ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو کام ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک پرزہ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کام بند ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا یہ بینڈ ٹوٹا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، بھئی ٹائم کی اہمیت ہے، وقت پہ پہنچنے کی اہمیت ہے۔ اب یہ تو ایک عرصے سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کو ٹوٹا رہنے دیجئے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے سلیمان اور قاسم آنے والے ہیں، تو ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا لوگوں کے اندر کہ جس کا اظہار میں لوگ کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ کلپس ہیں، یہ ذرا آپ دیکھیے۔ جہاں پنڈی کی سنم جوید سے بات بھی کریں گے، باقی مزید لوگوں سے بات کریں گے۔ زبیر، آپ تو جیل میں رہ کر آئے ہیں، پھر باز نہیں آنا؟ سر، ہم انشاءاللہ ایک دفعہ نہیں،
ہمیں اگر اس مشن کے لیے خان صاحب کے لیے ہزار دفعہ بھی جیل میں جانا پڑے ہم تن من سے انشاءاللہ تیار ہیں، تن من سے تیار ہیں۔ آسو سنم کیا کہیں گی یہ صورتحال کی آپ کے سامنے اور لوگوں کا جذبہ؟ لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں، لوگ بار بار یہی سوال کرتے ہیں، لوگ بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ خان کب باہر آئے گا۔ تو دیکھیں اب ہم شروعات کر دی ہے، خان کی بہنیں بھی ہمیشہ اب گراؤنڈ میں رہی ہیں، ان کی بیوی نے بھی جب وہ باہر تھی ان کی بیگم نے تحریک لیڈ کی تھی، اب ان کے بیٹے بھی آ رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری سب کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنے ان کے خاندان کی ہے، ان کے خاندان کو تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ بیٹے پاکستان آئیں گے تو یہ بتا دیں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گرفتار کر لیں گے ان کو۔ رانا ثناء اللہ کا بس کرے تو وہ تو ہر کسی پہ دہشت گردی کا پرچہ کر کے گرفتار کر دیں، مگر جو یہ بدماشی نہیں ہو چل سکتی، ایک جمہوری ملک ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو اس طرح کھلے ہم گرفتاریوں کی دھمکیاں نہیں دے سکتے۔ وہ کس اچھا صاحب دیکھیے، عمران کے بیٹے جو ہیں قاسم و سلیمان، ان کی آمد اگر ہوئی، اگر وہ آ گئے تو حالات بہت ہی پروگریسو ہو جائیں گے، بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اور اب ان کے آنے میں کیا چیزیں مانے ہیں ان کا ذرا جائزہ لیجئے۔ یعنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ صرف ابھی بات ہوئی آنے کی تو اسلام آباد میں 3 حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑے یکسوئی سے بند کمرہ میٹنگ بھی کر لی ہے کہ یار کیا کیا جائے گا۔ اچھا دیکھیے، ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے یار جمائمہ کو ڈراؤ وہ ان کو آنے نہ دے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار ان کو ویزا بھی دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ پھر ایک یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ رانا ثناء کہتے ہیں آتے ہی جیل میں بند کر دیں گے۔ اچھا اتنا آسان ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف گیس ورک ہے، کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ اچھا وہ پاکستان آنے سے پہلے امریکہ آ رہے ہیں، اور دیکھیے آج کی دنیا میں ہر شخص کے کچھ نہ کچھ اپنے کنیکشن ہوتے ہیں، گڈ آفیسز سب کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ہیں۔ اگر ان کو یہاں سے اوکے مل گئی اور انہوں نے پرواز بھر لی پاکستان کی، تو پھر ان کو روکنا کسی کے بس کا آسان کام نہیں ہوگا۔ اور اگر یہاں سے جن سے وہ چاہ رہے ہیں اپروول لینا وہ نہیں ملی تو پھر وہ وقت ہی بتائے گا اس کے بعد کیا ہوگا۔ ورس کم ورس سوچو کہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، فرماتے تھے کہ کسی کام کا ورس سوچ لو کہ کیا ہوگا۔ فرض کرو وہ نہیں آئے، اگر وہ صرف اسکرین پہ آ گئے، نیٹ پہ آ گئے، تو بھی دیکھنا وہ کتنی ہلچل مچا دیں گے۔ کیوں؟ وقت آ گیا ہے ظالموں کے ظلم کو روکنے کا، کرپشن کو ختم کرنے کا۔ اچھا اب یہاں پر کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ یہ آپ اپنا مومنٹم کیسے ڈیولپ کریں گے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ اچھا صاحب ویڈیو میں ابھی جو میں نے آپ کو کچھ کلپس دکھائے، لوگ کس طرح کن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے عید کا سما ہے، اس جذبے کے ساتھ چاہے وہ جوان ہو بوڑھا ہو وہ سب جو ہے تیار ہیں اور انشاءاللہ وہ مارچ کریں گے۔ اچھا دیکھیے ایک پرامن طریقے سے جو آپ پولیٹیکل پریشر پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ آپ کے لیے 6-7 پوائنٹ لکھے ہیں، تو وہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ بھئی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اہم ہے کہ آپ کا بیانیہ اچھا ہو، سادہ ہو۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ اچھا پوائنٹ نمبر 2، لوگوں کو موبلائز کیجئے جو آپ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا گھر گھر جا رہے ہیں، دکان دکان پہ جا رہے ہیں، جلسے ہوں گے، ہر طرف چھوٹے چھوٹے جلوس نکلیں گے، گھر گھر جائیں گے، آپ لوگوں سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو موبلائز کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، کچھ انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ٹارگٹ پہ رکھیے، جیسے عدلیہ ہے، ان کو شرم دلائیے، ان کے باہر بیٹھ کے بھوک ہڑتال کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ ظلم کرنے والے جو ادارے ہیں ان سب کو، ایسے انسٹیٹیوشن جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کو آپ احتجاج کریں ان کے سامنے۔ پوائنٹ نمبر 4، مذہبی حلقے جو ہیں ان کو دعوت دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کیا ہے، کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، تو یہی وقت ہے، آؤ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملاؤ۔ پوائنٹ نمبر 5، دیکھو فوجی پروڈکٹ جو ہیں ان کی بائیکاٹ کیجیے بھرپور انداز سے۔ پچھلی مرتبہ کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا، اس مرتبہ پتہ نہیں پی ٹی آئی میں کچھ لوگ، ایک تو افراتفری وہاں بہت ہے، ایک تو کمزور بودی قیادت چھپ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہاں ہیں عمر ایوب، وہ شبلی نوانی،
کہاں ہے وہ شبلی فراز؟ اور وہ ایک اور صاحب تھے، وہ بڑی زور سے تقریر کرتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ مطلب یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ ان لوگوں کی بے وفائی اور کمزوری سے بہت وقت کا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ انٹرنل پریشر ڈیولپ کریں اور باہر کا پریشر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اگست کے پہلے ہفتے سے میں یوزولی ایک پروگرام کرتا ہوں، پھر اس وقت ہم 2 یا 3 پروگرام کیا کریں گے۔ ہمارے کچھ ساتھی تو ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک پروگرام کر دیتے ہیں نا، خبر یار نہ بھی ہو تو بھی ذرا اس کو ٹویسٹ کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ مجھ سے یہ نہیں ہوتا بھائی، ہم نہیں کر سکتے یہ، کہ اگر ہے اتنی اہمیت کی خبر ہے کہ اس پہ پروگرام ہو بنتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس کے غبارے میں ہوا بھر کے وہ بھائی ہم سے نہیں ہوتی ہے ایسی کام۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 6 یا 7، اکانومی پہ بات کریں ہر طرف۔ میں اپنے ہر پروگرام میں کرتا ہوں، جو بھی دوست پروگرام کرتے ہیں ان کو چاہیے ہر وقت اکانومی پہ بات کریں۔ بجلی کا جو بل آ رہا ہے آج کل، اس پہ بات کیجئے، لوگوں کو لا کے دکھائیے کہ ہم عمران خان کی رہائی کس لیے چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ آفتیں جو ہمارے سر پہ توڑ رہے ہیں، 3 سال سے مہنگائی اوپر ہی اوپر چلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ذرا چھوٹا سا ایک کلپ ہے، یہ آپ دیکھیے اور آپ پھر خود فیصلہ کیجیے۔ کس چیز میں بہتری آئی ہے؟ کسی عوام کے ایک چیز میں ترقی آئی ہے کہ غربت 10% بڑھ گئی ہے، پہلے 35 پہ تھی، اب 45 پہ ہو گئی ہے، یہی ترقی ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ 30,964 روپیہ بل۔ 3 بچے ہیں، مکان کرایہ کا ہے، 30,000 کا میں ملازم ہوں۔ میں کہوں گا تو پھر میں اٹھایا جاؤں گا، پہلے میں اٹھایا گیا تھا۔ عمران خان کو تو چھوڑ ہی لینا، اس کا نام لینا تو ہمارے لیے شارک سے قریب ہے، اس کا تو نام ہم لیتے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ وہ اندر ہے، ہم اندر ہے، سارے عوام اندر ہے۔ ان کی جداتیں باہر، ان کے بچے باہر، جیسے بکرے نہیں ہوتے، پہلے ان کی اون اتار کے بیچتے ہیں، اس کے بعد اس کی کھال بیچتے ہیں، اس کے بعد اس کا گوشت بیچتے ہیں، جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی بیچ دیتے ہیں۔ چھوٹا بھائی کیا ہے کچھ بتاؤ، بجلی کے بل کدھر ہے؟ نہ کوئی بھر سکتا ہے، رونے پہ جو گھر میں آٹا کا نہیں پورا کر سکتے تو بجلی کی بلیں کہاں سے پورا کریں گے؟ سر یہ ٹک ٹک حکومت ہے، یہ ہو سکتا ہے اسی طرح لوگوں کو۔ دیکھیے، آپ کے پاس لوگ بھی ہیں، جذبہ بھی ہے، بیانیہ بھی ہے، اور اب یہ آپ کا وقت ہے۔ اب گھر میں نہیں بیٹھنا، اگست کا مہینہ جو ہے وہ لگانا ہے پوری طرح سے، بلکہ آج سے ہی لگانا ہے۔ جس کے بس میں جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ آ کے اس کو ڈیلیور کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دیکھیے گا انشاءاللہ بہتر رزلٹ پروڈیوس ہوں گے۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، ہمارے راہ میں بہت سارے کانٹے ہیں، اگر آپ ویڈیو شیئر کریں تو بہت عنایت ہوگی۔ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے اگر آپ پسند فرماتے ہیں تو۔ دیکھیے، آپ کے پاس لوگ بھی ہیں، جذبہ بھی ہے، بیانیہ بھی ہے، اور اب یہ آپ کا وقت ہے۔ اب گھر میں نہیں بیٹھنا، اگست کا مہینہ جو ہے وہ لگانا ہے پوری طرح سے، بلکہ آج سے ہی لگانا ہے۔ جس کے بس میں جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ آ کے اس کو ڈیلیور کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دیکھیے گا انشاءاللہ بہتر رزلٹ پروڈیوس ہوں گے۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، ہمارے راہ میں بہت سارے کانٹے ہیں، اگر آپ ویڈیو شیئر کریں تو بہت عنایت ہوگی۔ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے اگر آپ پسند فرماتے ہیں تو۔